کی جو زبان تھی، جو سلیقہ اور طریقہ تھا، اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیجتا رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر عظیم احسان ہے، وگرنہ دنیا کے اندر آج اس معاشرے میں بڑے سارے ایسے لوگ ہیں، ان کی زبان کوئی سمجھتے ہی نہیں ہیں، ان سے ہم اپنی بات ہی نہیں کر سکتے، مگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور رشد کے لیے ہر قوم اور قبیلے میں جو انبیاء بھیجے انہی میں سے بھیجے، اور ان کی زبان میں ان کو دعوت اور ان کی اصلاح کا کام کرتے رہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا تو فرمایا کافۃ للناس نذیرا و بشیرا، کیا میرے محبوب ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے، ہر خطے کے لیے، ہر نسل کے لیے، ہر علاقے کے لیے، ہر زبان کے لیے ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اب آپ کی نبوت چلے گی ساری کائنات میں اور توحید کا پھریرا لہرائے گا، اور آپ اس توحید کی انسانوں کو دعوت دیں گے اور لوگ آپ کی دعوت کو قبول کریں گے۔ پوری دنیا کے اندر جو اس دعوت کو قبول کرتا چلا جائے گا وہ مسلمان ہوتا چلا جائے گا، اور اس ہدایت کے لیے، اس دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتاب قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ آج مسلمانوں کے دل بڑے غمگین ہیں، دکھی ہیں، اور حالات ساتھ نہیں دے رہے۔ مسلمانوں کی جب بھی خوشی کا کوئی موقع آتا ہے اور یہی نافرمان کافر قومیں اور باطل ادیان کے ماننے والے، جنہوں نے اس کتاب قرآن کریم کو اللہ کی کتاب ہی نہیں مانا، وہ مسلمانوں کی کسی خوشی کو خالی نہیں جانے دیتے۔ اس کتاب کے ساتھ وہ کچھ نہ کچھ ضرور شرارت کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی خوشی میں مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہیں، اذیت سے دوچار کرتے ہیں۔ آج ہم اس مختصر وقت میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کے اسباب کیا ہیں۔ مسلمانوں کو کتاب حکمت قرآن کریم کے ذریعے کیوں تکلیف دی جاتی ہے؟ مسلمان دنیا کے اندر عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر رہے تھے، ایسے ہی سویڈن میں بھی مسلمان نماز عید الاضحیٰ ادا کر رہے تھے، اور وہاں کی حکومت باقاعدہ طور پر اجازت دے کر اپنی سیکیورٹی کے ساتھ وہاں کے شر پسندوں کو، دہشت گردوں کو یہ اجازت دے رہی تھی کہ تم نعوذ باللہ قرآن کریم کی بے حرمتی کر سکتے ہو، اس کو جلا سکتے ہو، اس کی حرمت کو بحال کر سکتے ہو، اور انہوں نے وہ کیا۔ پوری دنیا کے اندر دکھایا گیا، ان کو سیکیورٹی مہیا کی گئی اور ان کو آزادی دی گئی، آزادی اظہار، آزادی رائے کے نام پر ان کو یہ حق دیا گیا کہ تم اس کتاب جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس کا بھی تم مذاق بنا سکتے ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر اس کو میں سادے لفظوں میں کہوں تو یہ مذہبی دہشت گردی ہے۔ مسلمانوں کے دل چھلی ہے، ان کو تکلیف سے دوچار کیا جاتا ہے، اور پھر اسی کتاب کے ماننے والے جب اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دنیا کے نام نہاد کے دہشت گرد، یہ کتوں کی حفاظتوں کی این جی اوز بنانے والے، وہ جانوروں کی تحفظ کی این جی اوز بنانے والے، پانیوں کی تحفظ کی این جی اوز بنانے والے، آج وہ گونگے، بہرے اور اندھے ہو چکے ہیں۔ ان کو اس بات کی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کتاب قرآن کریم یہ مسلمانوں کی کتاب ہے، جو 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان، 2 ارب کے قریب مسلمان یا اس سے بھی زیادہ مسلمان، جن کے دلوں میں اللہ نے اس کتاب کی عزت اور محبت کو پیدا کر دیا ہے، اس کو پڑھ کر وہ اپنی تکلیفوں اور دکھوں کا علاج کرتے ہیں۔
اپنے غموں کو دور کرتے ہیں، اس کے ذریعے وہ اللہ کے قرب کو حاصل کرتے ہیں، اس کے لیے وہ قیام اللیل کرتے ہیں، اس کے لیے وہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناتے ہیں، اس کتاب کے لیے وہ خود بھی قربان ہونے کے لیے تیار ہیں اور اس کی حرمت کے لیے اپنے بچوں کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان ظالموں اندھوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ اس کتاب کے ساتھ اگر وہ نازیبا حرکات کریں گے، اس کی حرمت کو پامال کریں گے تو دنیا کے اندر تمہارا جینا حرام کر دیں گے، یہ انتہائی مشکل ہو جائے گا، ہر وقت تم سہمے اور ڈرے ہوئے ہوگے، کسی بھی مسلم ممالک کا یا کسی بھی مسلمان کے قریب جانے کا تمہارا ارادہ نہیں ہے۔ دنیا کے اندر تم مذہبی دہشت گردی کرو اور پھر مسلمانوں کی دہشت گرد ڈکلیئر کرتے ہو، نہ جانے مسلمان حکمران جو ہیں، اللہ اکبر، ایک OIC بنی ہوئی ہے، اس میں مسلمان ممبر ہیں اور ایسے ایسے مسلم حکمران اس کے ممبر ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر معیشت ان کے ہاتھوں میں دے دی ہے، اقتصادی معاملات ان کے ہاتھوں میں دے دیے ہیں، وہ چاہیں تو ایک گھنٹے سے پہلے وہ ان ساری چیزوں کا بدلہ لے سکتے ہیں، مگر کیا کہیں دل مردہ ہے، غیروں کی غلامی میں غلام بن کر زندگی گزار رہے ہیں۔ دین اسلام اور اس کے لیے قربان ہونا ان بیچاروں کے مقدر اور نصیب میں نہیں ہے۔ تو سامعین محترم، اس کے اسباب میں سے پہلا سبب یہ ہے، مسلمان قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، اس کو پڑھتے ہیں، برکت کے لیے پڑھتے ہیں، اس کو غالب کرنے کے لیے نہیں پڑھتے، اور اگر کوئی ہمارے اس ملک میں اس کو غالب کرنے کا نام لے لے، پھر اس کو طریقے کا نہیں پتا، وہ پھر مسلمانوں کا ہی اللہ معاف فرمائے ان کا ہی خون بہانا شروع کر دیتا ہے، وہ بیچارے حد سے گزر جاتے ہیں، پھر وہ ان سے بھی آگے گزر جاتے ہیں۔ ہمیں اس کتاب قرآن حکمت کو ڈیپلی اس کا مطالعہ کرنا چاہیے، صرف پڑھنے تک محدود نہیں، اس پر عمل کرنا چاہیے، اور عمل ہم اس کو خیر و برکت کے لیے پڑھتے ہیں، اور اگر عمل کے لیے پڑھے تو ہمارے گھروں کا ماحول بدل سکتا ہے، ہمارے گھر یہ منور ہو جائے، یہ رحمتوں اور برکتوں سے بھر جائے، دلوں میں جو کدورت اور نفرتیں ہیں یہ ختم ہو جائیں، یہ جو ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے، ایک ہی چھت کے تلے رہتے ہوئے نہ کسی کا دل ملتا ہے، نہ کسی کا مزاج ملتا ہے، نہ کوئی ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے، نہ ایک دوسرے کی کوئی احساس کی کسی کے اندر بوند ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو سکتی ہیں اگر ہم اس کو خیر و برکت کے لیے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا شروع کریں اور اپنی نسلوں میں اس کتاب قرآن حکمت کو ڈالنا اور ان میں منتقل کرنا شروع کر دیں، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا ہے، کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں بلا شبہ ان ھذا القرآن، بلا شبہ یہ قرآن کریم، بے شک یہ کتاب حکمت، یہدی للتی، راستے کی ہدایت دیتی ہے، یہ اس راستے کی رہنمائی کرتی ہے، ہدایت دیتی ہے، ہی اقوم، جو سب سے سیدھا راستہ ہے، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، جس میں کوئی چھپ چھپا نہیں ہے، ہی اقوم، بالکل سیدھا صاف اور واضح ہے، اس کتاب میں کوئی ابہام نہیں ہے۔ افسوس آج ہم مسلمان ہیں، بحث کرنے کے لیے ہمارے پاس سب کچھ ہے، وقت بھی ہے، سینہ بھی چوڑا ہو جائے گا، ہم اپنی آواز کو بھی بلند کر لیں گے، دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے سارے کام کر لیں گے،
اگر دلائل اور براہین کی بنیاد پر میں کسی سے ہار رہا ہوں تو پھر اسے میں کہہ دوں گا اچھا تو بڑے دی عزت ہی نہیں کرتا، پھر میرے پاس یہ ہتھیار ہے۔ اور بھائیو ہمیں اس سے باہر نکلنا چاہیے۔ یہ بالکل ایسے معاملے ہیں جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر مجھے قرآن حکمت کا، کتاب و سنت کا علم ہے، اس علم کی بنیاد پر مجھے دوسروں پر مسلط نہیں ہونا چاہیے، مجھے دوسروں کے لیے آسانیاں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی آ جاتا ہے اس کو اتنا ڈرا دھمکا کے بھگانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو قرآن اور حکمت کی، کتاب و سنت کی باتیں سکھانی چاہیے۔ اگر میرے پاس علم نہیں ہے تو پھر مجھے کسی صاحب علم سے سیکھ لینا چاہیے۔ انسان کی دو ہی حالتیں ہیں، یا وہ جانتا ہے یا نہیں جانتا۔ جو وہ کتاب و حکمت کو، کتاب و سنت کو جانتا ہے، اس کو چاہیے دوسروں تک پہنچاتا رہے، اور اگر نہیں جانتا، جو جانتے ہیں ان سے سیکھتا رہے۔ ان دو حالتوں کے علاوہ مسلمان کی، مومن کی تیسری کوئی حالت نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کتاب کا تعارف یہ کروایا ہے، کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قوموں کو سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب قرآن کریم کتاب حکمت ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ اور سبب کیا ہے کہ ہم نے اس سیدھے راستے کو چھوڑا ہوا ہے۔ ان کو بھی پتہ ہے جو مرضی کر لو قرآن کریم کے ساتھ، عید کا دن ہو پھر کیا ہے۔ ان کے اندر یہ جذبہ تو ہے کہ یہ اپنے حلال اور پاکیزہ مال سے جانور خرید کر اس کے گلے پر، اس کی گردن پر چھری تو پھیر سکتے ہیں۔ ان کے اندر یہ نہیں ہے کہ یہ اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے اسلام، کتاب قرآن حکمت، کتاب و سنت کے لیے یہ کسی کے خلاف کھڑے ہو جائے، یہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ان کو پتہ ہے یہ صرف پڑھتے ہی ہیں، یہ خیر و برکت کے لیے سارے کام کرتے ہیں۔ کسی نے اس کا تعویذ بنا لیا، کسی نے اس کو گھر میں لٹکا لیا، کسی نے اس کو گاڑی میں لٹکا لیا، کسی کو زیادہ پریشانی ہوئی تو اس نے اس کو پانی میں ڈالا اور اس کو گھول کر اس نے پی لیا، لوگ ساری برکت اور حکمت آ گئی۔ اللہ اکبر۔ کتاب قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ خیر و برکت سے خالی نہیں ہے، اس کی بالکل میں نہ انکار کرتا ہوں نہ مخالفت کرتا ہوں۔ میں تو اللہ رب العزت نے جو بات کہی ہے اس کی طرف رہنمائی کر رہا ہوں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اس سے آگے بڑھو، اس کتاب کو سمجھو، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بناؤ۔ کہیں بیٹھ کر کوئی موقع ملے کسی سے بات کرنے کا تو پتہ چلتا ہے یہ صاحب اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا علم دیا ہے، اور ان کی زندگی کے اعمال سے پتہ چلتا ہے کہ یہ علم تو ہے، عمل سے بالکل خالی۔ اور کافروں کو یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے، اس لیے تو آئے روز ہمارا ایمان بانٹتے رہتے ہیں۔ تو ہمیں اس پر عمل کرنے والے بننا چاہیے۔ اس کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی نسلوں میں اتارنا چاہیے، اپنی نسلوں کو اس پر کھڑا کرنا چاہیے، ان کی تعلیم اور تربیت اس کے مطابق ہونی چاہیے۔ وہ کسی بھی میدان میں کھڑے ہو، کہیں بھی کھڑے ہو، اسے دیکھ کر محسوس ہو، معلوم ہو اور خوشی ہو کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان اور تابع فرمان۔ دوسرا سبب اس کا یہ ہے، اللہ اکبر، کہ کافر اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ پوری دنیا کا سروے کیا جائے، آج کل بڑے سورسز ہیں سروے کرنے کے، آپ گوگل پر چیک کر سکتے ہیں، وہ ایسی ماں ہے اسے جو بھی کچھ بتا دیتی ہے، صحیح ہے غلط ہے وہ آپ نے امتیاز کرنا۔ تو آپ دیکھیں، پوری دنیا کا سروے کریں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی جو کتاب ہے وہ قرآن کریم، اور یہ بات کافروں کو پسند نہیں ہے، یہ بات ان کو پسند نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس پر مزید میں بحث میں نہیں جاتا، وقت ہو چکا ہے۔ یہ ان کا
حسد ہے، اور یہ حسد آج سے نہیں ہے، جب سے اللہ تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر نبوت کا تاج پہنایا ہے، قریش اور ہاشمی ہونے کی وجہ سے، قرآن اور کتاب اور معجزہ ہونے کی وجہ سے مشرکین یہود و نصارہ کا یہ حسد ہے، اور اس حسد کا اللہ تعالیٰ نے کتاب حکمت قرآن کریم میں جواب دیا ہے۔ اللہ رب العزت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 119 میں ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کہتے ہیں قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اے یہود و نصارہ تمہیں بڑا غصہ ہے، بڑا تمہیں حسد ہے کہ یہ کتاب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل ہوئی ہے، یہ قریش میں کیوں نازل ہوئی ہے، یہ نبوت ہاشمیوں کو کیوں ملی ہے، یہ اللہ اکبر عبد المطلب کی اولاد میں یہ کیوں دین آیا ہے، تمہیں غصہ ہے نا؟ اللہ کہتے ہیں قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، اپنے غصے میں تم مر جاؤ، قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، تمہیں بڑا غصہ ہے، مر جاؤ۔ اللہ رب العزت نے جس کتاب کو نازل کیا ہے، جو نبوت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سجائی گئی ہے، یہ نبوت کا تاج، نہ اس کے بعد کسی کو نبوت دی جائے گی، نہ ان سے نبوت واپس لی جائے گی۔ کتاب بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کی ہے، کتاب کو بھی شان و شوکت میں رب نے دی ہے، اور محمد کریم علیہ السلام کو بھی عزت سے جو نوازا ہے، نبوت سے جو نوازا ہے، وہ میرے رب نے نوازا ہے۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، تم زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہو، چلو اپنے غصے میں تم مر جاؤ۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تمہارے اور ہر انسان کے سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ اللہ کو تمہارے ان فتنے، ان حسد اور شرارتوں کے سبب اللہ کو نہ تو کوئی نقصان ہے، نہ میرا رب ان چیزوں سے ڈرنے والا ہے، نہ اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ تو پہلے ہی جانتا ہے تمہارے دلوں میں کتنا بغض اور کینہ ہے۔ سامعین محترم،